بچوں صاحب یہ آپ نے کیا کیا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیا میں آپ کی ہر جگہ یہ ہو رہا ہے, آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو میں کہ یار میں کہڑا کوئی دہشت گرد کو لالا سی باہر ہوں. آج کے سیشن کا آبجیکٹیو ہمارا یہ ہوگا کہ گورنر صاحب کے کچھ انیشیٹوز ہیں, اس کے علاوہ گورنر صاحب بیسیکلی چاہتے ہیں کہ ہم جب کرونا سے ریلیٹڈ جو SOPs ہیں ان کا جو اسپریڈ ہے وہ اپنا انفلوئنسرز کمیونٹی کے ساتھ مل کے کریں. تو ہم نے سارے میڈیا ہاؤسز کو, انفلوئنسرز کمیونٹی کو بھی انگیج کیا. میں شادب سے ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں کو انوائٹ کریں, آپ لوگ مختصر سے بات کریں, پھر گورنر صاحب بات کریں کہ ہائٹی ہے, اور پھر مجھے آئی نو کہ آپ لوگ پرسنل لیول پہ کچھ کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں گورنر صاحب کے ساتھ, اور ہائٹی کے بعد ہم اس کی طرف جائیں گے. شاہزد. السلام علیکم. This is Shahzad Qureshi, CEO of Ali Zafar Foundation. I would like to invite Mr. Rahim Pardesi کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کورونا وائرس کے اوپر. پلیز رحیم پردیسی. السلام علیکم. First of all, I want to thank Professor Asaf for inviting all of us here. I don't know whether it is, I'm also from Scotland, Glasgow. You made me happy. Yeah. Rangers or Celtic? Rangers, Rangers of Celtic is our local football club. So once again, thank you for inviting us. I have shifted to Pakistan and my experience has been wonderful so far in Pakistan. I think there's a lot of potential in Pakistan. Unfortunately, this pandemic is worldwide, and the only way to fight this pandemic is by sticking together, as in fighting this virus together. جیسے کہ ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ کافی بیک لیش آیا ہے ٹک ٹاکرس کی وجہ سے. آئی تھنک وی شوڈنٹ کرٹیسائز اینی ون, ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. the message should be conveyed. ہمیں صرف اپنا میسیج دینا ہے, اویئرنیس پھیلانی ہے. آف کورس جیسے کہ ٹک ٹاک کی آڈینس ڈفرینٹ ہے, یوٹیوب کی آڈینس ڈفرینٹ ہے, ٹی وی کی آڈینس ڈفرینٹ ہے. سو ہمارا کام ہے کہ ہم نے, جیسے کہ انڈوں میں کافی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹک ٹاک دیکھا جاتا ہے, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ہر سوشل میڈیا پلیٹفارم, ہر پلیٹفارم کو استعمال کیا جائے ٹو causes awareness. جب شروع میں یہ پینڈیمک آیا تھا, I personally never took this as serious, being very honest. لیکن اب جیسے کہ اب انر سرکل میں آ چکا ہے, میرے اپنے جیسے جاننے والے کو ہو چکا ہے, جو فیڈ بیک ان سے ملتی ہے, اٹس ویری اپسیٹنگ, اسپیشلی فار دا یگر جنریشن. سو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک دس ویری ویری سیریسلی. ہمیں بہت ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, بیکاز آبویسلی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ تو اپنا صورتحال دیکھ ہی لیتے ہیں, لیکن فار جو ہماری جو غریب ہیں بیچارے, سم ٹائمز ان کو ہر سہولت نہیں مل سکتی. سو آئی تھنک وی شوڈ ہیلپ دم as much as we can, and we should stick together. We should help the government, because the government alhamdulillah is doing a wonderful job so far, and we're very grateful to them. And I think we should I think today aaj bhi, you know, hamara maqsad yahi hai, is not just to talk about it, is to actually learn ourselves what is this pandemic all about, and how can we fight this together. It's not just about just putting on a mask or just making a video and saying a couple of words. It's about understanding and let other people understand the actual virus and how we can come through this. So I hope everyone here understands and we can fight this virus together. And I just want to say thank you once again for calling us over, inshallah. I'm sure you all can share your some experiences. I know Bilal has personally went through some of this experience. So thank you once again, and inshallah, I hope for the best. Thank you, Mr. Rahim Pardesi. Now I would like to invite Sajjad Zaveri to come up on the stage and say something about the COVID-19 and their experiences about the COVID-19. Sajjad Zaveri. Assalamualaikum everyone.
موسٹ ریسپیکٹڈ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور اس قابل سمجھا کہ ہم یہاں پر آ کے کرونا کے حوالے سے جو ہے اویئرنیس پھیلا سکیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پلیٹ فارم کوئی بھی ہو لیکن اس کو یوز اچھا کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، سب لوگ دیکھتے ہیں اس کو. اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا ہی کا ہی جو زمانہ چل رہا ہے، لوگ بہت شوق سے جو ہے وہ یوٹیوب بھی یوز کرتے ہیں. اور جب سے جو ہے لاک ڈاؤن ہوا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں، اپنے شوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ، مطلب اس کو دیکھا جا رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں، تو تبھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے جب کرونا اسٹارٹ ہوا تھا تو کہتے تھے کہ کبھی مطلب اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. کچھ کہتے تھے کہ آپ کے کسی جاننے والے کو ہوا کہ کسی قریبی رشتے دار کو ہوا، لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے. اب ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کے اپنے قریبی رشتے دار دوستوں میں سے کتنے لوگوں کو جو ہے کرونا ہو گیا. اب لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کرونا موجود ہے، مطلب اب یہ لوگوں کو ہو رہا ہے. تو اس وقت کتنی جو ہے سیریس سچویشن ہے کہ ہمیں اس پر کتنا سیریس ہونے کا جو ہے ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں جب تک ہم اس پہ جو ہے اپنی حفاظت خود نہیں کریں گے تو ہم یہ کسی دوسرے میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور یہ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ آپ کی وجہ سے جو ہے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ ہی دنوں بعد جو ہے عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے. یہ پہلی عید جیسے ہم مناتے ہیں اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. مطلب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم پہلے اپنے دوستوں رشتے داروں کے گھر جا کر ان کے ساتھ ہی جو ہے اپنی خوشیاں شیئر کرتے تھے. اس بار جو ہے ہم لوگ کو اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے یہ عید سیلیبریٹ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی جان کو خطرہ بھی نہ ہو اور دوسروں کی بھی حفاظت اسی طریقے سے کریں. اور جتنی احتیاطی تدابیر ہیں انہی کے ذریعے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں جو کہ ابھی تک اس چیز کی ویکسینیشن نہیں بنا پائی، اس پر کنٹرول نہیں کر پائی. صرف اس کی ایک ہی جو ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے. اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، ماسک یوز کریں، غیر ضروری تقریبات پر جانے سے پرہیز کریں. جب آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو اوبویسلی جو ہے آپ گھر پر سیو رہیں گے. اپنے ساتھ دوسروں کی بھی جانوں کی حفاظت کریں اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تھینک یو سو مچ. Thank you, Sadhguru Trivedi, for giving such awareness to us. Now I would like to invite Rahila to come up on the stage and say something. Rahila, the YouTuber. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں قابل سمجھانے یہ اعزاز دی جو آج یہاں موجود ہیں. آئی نوٹ سچ اے بگ یوٹیوبر. ریسنٹلی ہم لوگوں نے اپنا یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا ہے پاکستان نیشنل ٹی وی کے نام سے، اور اس کم ٹائم میں بہت کچھ ہم نے اچیو کر لیا. میں آپ کو بس اتنا ہی بتاؤں گی کہ کورونا واقعی موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو چبرجی وغیرہ پہ موجود ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہیں ان کے مطلب ان تک ہم یہ اویئرنیس کیسے پہنچا سکیں گے ٹک ٹاک کے بغیر یا یوٹیوب کے بغیر. تو اس طرح کی جگہوں پہ ہم جیسے رپورٹر جاتے ہیں، پرسنلی لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ PTI کا کہ انہوں نے ٹائیگر فورس بنایا، مطلب کافی لوگوں کا ویٹ کیا، ٹک ٹاکرس کو بلا کے، اور آج ہمارے بیچ میں کافی بڑے یوٹیوبر ہمارے سنگر موجود ہیں. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں لوگوں کا جو یہاں پہ موجود ہے اور یہ میسیج آ کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Rahila. Now I would like to invite Ikra to come up on the stage and say something about the COVID-19. Ikra, the YouTuber. Hello everyone. First of all, thank you sir. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کووڈ-19 جو ہے ایک سیریس پرابلم ہے اور یہ سسٹم کو آلریڈی ہو چکے ہیں کورونا وائرس. سو دا تھنگ از کہ آئی ایم اویئر آف دیٹ اور اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے. دا تھنگ از کہ ہمیں جو ہے احتیاطی تدابیر لینے کی ضرورت ہے. یو شوڈ ویئر ماسک، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اور جتنا آپ احتیاط کر سکتے ہیں کریں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی نیکسٹ کہ بہتر ہے کہ آپ گیدرنگس وغیرہ نہ کریں اور کوشش کریں کہ گھر میں رہتے ہوئے جو ہے آپ جو بھی کر سکتے ہیں اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. Thank you so much, Ikra. Now I would like to invite one and only the Bilal Said to come on the stage and say something about the COVID-19 and their experiences. The Bilal Said. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور موقع دیا یہاں پہ آ کر ایک دوسرے سے بھی بات کرنے کا. سنس کوئی ایک دوسرے سے مل ہی نہیں رہا آج کل. ایک بڑی خوبصورت چیز یہ نظر آتی ہے اس گورنمنٹ میں. آئی نو اٹس اے نان پولیٹیکل سارٹ آف پلیٹ فارم آئی نو، لیکن کہ جو ایک گیپ تھا ینگسٹرس کے بیچ میں اور
جو لیڈرشپ تھی ان کے بیچ میں وہ بہت کم ہوا. اور بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کے سوشل میڈیا کی امپورٹنس ڈیجیٹلی, کہ ٹی وی تو بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں اور بہت زیادہ فالو کیا جا رہا ہے یوٹیوبرس کو, ٹک ٹاکرس کو. انفیکٹ میرا تو کام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, میں میوزک سے ریلیٹڈ سنگر, لیکن میں بھی ٹک ٹاک پہ آ چکا ہوں اور یوٹیوب پہ میرا بھی چینل ہے. سب کو پتہ چل چکا ہے کہ امپورٹنس کیا ہے. رہی بات کرونا کی, تو میں آپ سے آج ایک پرسنل واقعہ شیئر کر سکتا ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پوری بات سنی. تو مجھے ایکچولی میں نے جب یہ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا میں نے اتنی احتیاط کی سر کہ میں نے میرے گھر سے باہر کوئی نہیں گیا اور میرے گھر کے اندر کوئی نہیں آیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس ٹائم پہ اپنے جو ملازم ہیں ان کو فائر بھی نہیں کر سکتے, ان کا روزگار لگا ہوا ہے. تو ان کو بھی سمجھایا, ایسا بھی کیا ہے کہ اپنے ہاتھ دھونے ہیں, ماسک پہنا ہے. پھر بھی آئی تھنک وائنڈ آؤٹ ہوئے اور میں انفیکٹ ہو گیا, لیکن ابھی میں ٹھیک ہوں. سو اٹس بین 3-4 ویکس. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط ساری کرنے کے بعد بھی ہو گیا. جو پہلا میں نے سینٹینس بولا گھبرانا نہیں, اس لیے کہ مجھے پہلے دن میں بہت گھبرایا. جب میں صبح اٹھا تو سارے لوگ سو رہے تھے, میں بخار سے اٹھ گیا 3 بجے. ان کا آج صرف چڑیاں کی آواز آ رہی ہے نا, میں کہنا اچھا دس از مائی لاسٹ ٹائم, اب مجھے سانس بند ہو جائے گی میری. میں بہت ڈر گیا. لیکن 3-4 دن میں بخار, تو اللہ کا شکر ہے پاکستان میں جیسے انگلینڈ سے بھی ہو گیا ہے, تو آپ کو پتا کہ یہاں پہ اس طرح سے بہت سیویئر میجورٹی کو سمٹمس نہیں ہو رہے. یہاں پہ بہت بڑا خطرہ جو ہمیں رسپانسبلٹی پوری کرنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو, ایلڈرس کو اس سے بچائیں. تو آپ تو گھروں میں رہ ہی رہے, لیکن گھر کے اندر بھی اپنی جو ایلڈر جنریشن ہے, جو پروبیبلی جن کی ہیلتھ, جن کا امیون سسٹم تھوڑا ویک ہوگا, ان کو جو ہے نا اسپیس دیں تاکہ وہ اس بیماری سے ان کو لڑنا نہ پڑے. ہم تو لڑ لیتے ہیں, 3-4 دن میں بھی ٹھیک ہو گیا تھا. رحیم نے بتایا نہیں, پر تھوڑا سا بیمار یہ بھی تھا بیچ میں. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو. Thank you so much, Bilal Said. آپ نے اویئرنیس دی. Now I would like to invite گورنر پنجاب مسٹر سرور صاحب کہ وہ آئے اسٹیج پہ اور ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں. ویسے نے آپ کو بتایا ہے کہ جب پچھلی دفعہ میری ٹک ٹاکرس کے ساتھ یہاں پر میٹنگ ہوئی اور ان سے کویشچن آنسر ہوا, تو سب سے بڑی بات جو میری ان کی مجھے پسند آئی کہ میرا خیال 11 یا 12 ٹک ٹاکر تھے اور کسی کی بھی اسپیچ جو تھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں. انہوں نے اپنا میسج, جس طریقے سے آپ بریف میسج ٹک ٹاک پہ دیتے ہیں, اسی طرح سے آپ نے اپنی اسپیچوں میں بھی اپنا میسج جو ہے وہ مختصر لوگوں تک پہنچایا. کہ ایک بات ہم نے اب سوچنا ہے کہ اب وہ پرانے زمانے نہیں ہیں کہ لوگ گھنٹے کی 2-2 گھنٹے کی مولوی صاحب کا سرمن جو ہے ایون جمعۃ المبارک پہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ لمبی تقریر جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہے. تو اب آپ کو اپنا میسج جو ہے جتنے کم لفظوں میں دیا جائے گا اتنا ہی آج کل افیکٹو یہ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ جو ہے بن گیا ہے. ہماری ایک دوست ہے سیسلیا, شی از اے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ. تو وہ یہاں پر آئی, جب ہمیں GSP+ ملا تو یہاں پر ایک فنکشن تھا جس میں ہمارے سابقہ وزیر خزانہ بھی تھے. تو انہوں نے اپنی تقریر 1 گھنٹہ 15 منٹ 1.5 گھنٹے تک کر دی. تو میرے ساتھ 6-7 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ جو مہمان آئے ہوئے تھے تقریباً بیکمنگ اے بٹ ایجیٹیٹڈ کہ ہمیں یہاں بٹھا دیا کے, اور یہ تقریر اتنی لمبی, اور وہ بھی تقریر اردو میں ہو رہی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ وی ان اٹلی سے کہ if you can't deliver your message within 10 minutes then you should keep that message secret. تو ایک تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ بہت سی مختصر بات تھی, ٹو دا پوائنٹ تھی. اور پھر اس کے بعد جب ہماری نشست سے فارغ ہوئے تو اگلے دن آئی واز سرپرائز کہ میرے اپنے اچھے خاصے سمجھدار دوست
جن کی میں جو ہے ویو آف پوائنٹ جو ہے ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں. چودھری صاحب یہ آپ نے کیا کیا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیا میں آپ کی ہر جگہ یہ ہو رہا ہے, آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو میں کہا یار میں کہڑا کوئی دہشت گرد کو لالے سی باہر گورنر ہاؤس سے مجھے پریشانی کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا I have done nothing now. There is no way I am going to back down this or I want to be apologetic on this. یہ ہمارے مجھے تو میں کیا ایسے محسوس ہوا کہ I am with my family, میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, اور آج بھی I am feeling like I am with my family. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک آئیڈیا ہے ہم نے لوگوں کے بارے میں اپنے ذہن بنایا ہوا ہے کہ فلاں ہے تو وہ خراب ہے, فلاں ہے تو ٹھیک ہے. بھائی وے آف کمیونیکیشن ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک افیکٹو لوگوں سے اپنا میسج پہنچانا ہے, اور میسج بھی وہ ہے کہ کرونا وائرس کو ہمارے بدقسمتی سے 50% لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے تھے یہ ایک سازش ہے, اور ریلیجس آرڈر سے بات کرو تو وہ کہتے تھے یہ تو مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ایک سازش ہے, نہ پڑھانے کے لیے ایک سازش ہے, مسجدوں کو بند کرنے کی سازش ہے. کچھ ہمارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے چونکہ ڈالر ملنے ہیں یونائٹڈ نیشن سے, جتنے زیادہ مریض ہو اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ زیادہ نمبر دکھا رہی ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ پیپل ور ان اسٹیٹ آف ڈینائل. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے خاندان کے افراد افیکٹ ہو گئے, ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں میں اموات ہونا شروع ہوئی, تو پھر لوگوں نے سیریس لینا شروع کیا. ہم نے عید پر بھی سیریس لیا. پوری دنیا میں عید الفطر پہ کرفیو تھا, کسی جگہ پہ بھی اجازت نہیں دی گئی عید الفطر جو ہے پڑھنے کی, نہ برطانیہ میں, نہ یورپ میں, نہ امریکہ میں, نہ سعودی عربیہ میں. لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی. شاپنگ سینٹر پہ لوگ ایسے چلے گئے, اور اس وقت بھی میں نے کہا کہ میں فیل کرتا ہوں کہ عوام اس طریقے سے آئے ہیں, باہر نکلیں جیسے کورونا کو فتح کر لیا ہے اور اب ہم جشن منا رہے ہیں. پھر اس کے بعد شہروں میں یہ تھا, گاؤں میں نہیں تھا, رورل ایریا میں نہیں تھا. جو لوگ ٹرانسپورٹ کھلی, جب لوگ اپنے گاؤں میں گئے تو وہاں گاؤں میں لوگ دے کے آ گئے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ, میں تو آئی ول سے کہ وی آر پراؤڈ آف اوور ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈک اسٹاف اور طبی عملہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اس موذی مرض کا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے کر رہے ہیں. اس کے بعد حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ لوگ, ہمارے پاس ٹیسٹ کیپیسٹی نہیں تھی, ہمارے پاس بیڈ نہیں تھی, ہمارے پاس اور سینیٹائزر تک نہیں تھے, پی پی ایز نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ ڈیورنگ دس کرائسس ہم نے خود بنانی شروع کر دی, ایون وینٹیلیٹر بھی بنانی شروع کر دی. تو اٹس اے اولڈ سیئنگ جو ہے نیسیسٹی از مدر آف انوینشن. ضرورت جو ہے ایجاد کی ماں ہے. تو اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہم ہر چیز میں پی پی سے لے کے ماسک تک سرجیکل نہ صرف خود کفیل ہو گئے ہیں, فیس شیٹ ساری چیزیں, بلکہ باہر ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. ایک تو اس قوم کا ہے کہ اس قوم میں ریزیلینس جو ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں ہے. اگر ان کو یہ بلیو آ جائے کہ واقعی یہ بیماری ہے, یہ سازش نہیں ہے, تو پھر یہ قابو بھی پا لین دے, انہوں کنٹرول بھی کر لین دے, انہیں ڈیل بھی کر لیں. تو یہ انہوں نے مننا ہی نہیں تو پھر نہیں ہو. ہوں ماشاءاللہ میرا اپنا خیال ہے کہ جب سے ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی اپنائی ہے, اور جو ایس او پیز ہیں یا پروٹوکولز ہیں ان پہ لوگوں کو ذرا سختی شروع کی ہے, تو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ بیماری آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی, کچھ نہ کچھ اس میں ٹھہراؤ آیا ہے, بلکہ تھوڑی سی کمی جو ہے وہ آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ اس سے بیماری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ احتیاطی تدابیر. یقین مانیں کہ جو لوگ بھی, یہ ٹھیک ہے کہ کچھ جب آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں, اگر فیملی کر لیں تو سرونٹ باہر جاتا ہے سبزی لینے کے لیے, وہ لوگوں سے مس کرتا ہے, وہ آپ کے گھر آتا ہے, گھر میں لوگوں کو دے دیتا ہے, تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی احتیاط جو ہے یہی ایک آنسر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج جو ہے یہ ہر پلیٹ فارم, میں نے تو اس جو ہے اس جو کرٹیسزم شروع ہوا تھا, میں نے کہا ہم تو ہر ٹول جو ہے استعمال کریں, عوام کو آگاہی کے لیے ہر ٹول جو ہماری ڈسپوزل ہے اس کو ہم استعمال کریں گے, اور انشاءاللہ چیزوں کو آگے لے کے
بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا خیال ہے کہ اینی پبلسٹی از اے گڈ پبلسٹی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ٹک ٹاکر کو بہت سارے لوگ مینوں کہتے یار سانوں تو پتہ نہیں سی بھی ٹک ٹاکر بھی ہے نے, یہ تو یار ایڈورٹائز واسطے بڑا کم آ سکتے ہیں, یہ تو سارے فائنینشلی بڑا وائبل ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹک ٹاکر کو اتنا فائدہ ہی ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے ٹک ٹاکر کو لیڈرشپ دے دی خود, وچ از اے گڈ تھنگ. یہ ہمارے بچے ہیں, اگر ان میں کوئی 1 2 4 غلطی کرتا تو ہر جگہ کرتا ہے. ٹی وی پہ نہیں کرتے لوگ غلطی, پرنٹ میڈیا میں نہیں کرتے لوگ, یوٹیوب پہ نہیں غلطیاں کرتے لوگ, کیا اپنے فیس بک پہ نہیں کرتے. تو یہ سوشل میڈیا پہ سارا نیگیٹو پازیٹیو چیزیں جو چلتی ہیں, ہمیں نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پازیٹیو چیزوں کی طرف آگے جانا ہے. تو آج مجھے اس کا بھی بڑی خوشی ہے کہ میرا اسکاٹش بھرا گلاس بیجن بھی اتنے اج موجود ہے, اور انہوں نے رینجر اپنا سیلٹک کی بھی گل کر چڑی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں 1997 میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا, تو اس وقت جو رینجرز فٹ بال کلب تھا میرے حلقے میں تھا, اور سیلٹک بالکل بارڈر پہ. تو مجھے لوگ اکثر یہ پوچھتے تھے, محمد آر یو اے سپورٹر آف اے سیلٹک کلب اور اے رینجر کلب. اچھا, یہ سب سے مشکل سوال تھا کہ وہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو پتہ ہے کہ رینجر اور فٹ بال کا آپس میں کتنا پیار ہے. تو وہاں پر بھی بہت پریجوڈس ہے وہ ایک دوسرے کے. تو میں سوچتا تھا کہ اگر میں رینجر کی سپورٹ ڈکلیئر کر دوں گا تو 2-4 ہزار ووٹ میرا سیلٹک کا کیتھلک کا چلا جائے گا. اگر سیلٹک کی کروں گا تو رینجر والے جو ہیں وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ ووٹ چل جائیں گے. تو وہ مجھے پوچھتے تھے, محمد وچ ٹیم یو سپورٹ, سیلٹک کا رینجر. تو میں ان کو اکثر مجھے جواب دیتا تھا. میں نے کہا تھا کہ یو شوڈ نو کہ آلن فرگسن کمز فرام گلاسگو اینڈ آئی سپورٹ مانچسٹر یونائٹیڈ. تو ایک سوال جو مجھے پوچھتے تھے آج تک مجھے اس کا جواب کا نہیں پتا, محمد آپ یہ کیتھولک مسلم اور پروٹیسٹنٹ مسلم. تو گلاسگو کی بھی بہت بڑی یادیں ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ینگ لوگ جو ہیں وہاں سے اپنے آپ کو چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں, اور اس قوم اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ایک پارٹ جو ہے پلے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں, پاکستان میں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مدد کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں. اور ایک بات میں آپ سے اپنی جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی موسٹ جنرس کمیونٹی ہے. پورے برطانیہ میں آپ چلے جائیں, جتنی وہاں پر مسلمان وہاں پر ساری دنیا کے مسلمان, وہاں پر ساؤتھ افریقہ کے بھی ہیں, وہاں پر مسلمان مڈل ایسٹ سے بھی ہیں, ایران سے بھی ہیں, بنگلہ دیش سے بھی ہیں, انڈیا سے بھی ہیں. لیکن جو مسجدوں بنانے میں سب سے زیادہ چندہ دیتے ہیں یا مسجدیں بناتے ہیں وہ پاکستانیوں نے بنائی. قبرستان ہے تو وہ بھی پاکستانیوں نے بھی اس میں لی ہے. تو ماشاءاللہ پاکستانی قوم بڑی جنرس قوم ہے. اور میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ڈیورنگ کووڈ-19 آپ حیران ہوں گے کہ 500 کروڑ سے زیادہ وقت کی ڈونیشن, راشن پیک, میڈیکل اکوپمنٹ, سینیٹائزر, پی پی, گلو, فیس شیلڈ اور راشن پیکس ہم لوگوں میں پاکستان کو تقسیم کر چکے ہیں. ماشاءاللہ 13 لاکھ خاندانوں کو ہم پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے امبریلا میں 13 لاکھ خاندانوں کو راشن جو ہے ہم فری آف چارج 1 مہینے کا ماشاءاللہ تقسیم کر چکے ہیں. تو جو بھی ہم سے ایفرٹ ہو سکتی ہے, جو بھی کوشش ہو سکتی ہے. ابھی بھی میرے پاس یہ پوڈیم میرے پاس پچھلے بھی شاید جب مجھے پتہ چلا کتنا بڑا چارٹی کا ہم نے کام کیا, تو اسے کہا کہ ہم بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو آج وہ 2 ٹرک راشن کے لے کے ابھی یہاں پر آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے دی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ مستحق افراد جو ہے ان تک پہنچا دیں گے. تو اٹس گڈ ٹو سی یو آل, اور یو آر آلویز ویلکم. اور یوتھ کو مجھے کامیاب دیکھ کر, ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر ویسے بھی خوشی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اینڈ مائی ڈورز آر آلویز اوپن, اسپیشلی فار دا یوتھ, کیونکہ یو آر دی future of our country. We are going through a great crisis, difficult time. Universities mein, it really makes me very upset
جب بچے آتے ہیں میرے پاس کہ ہم فیس نہیں دے سکے, ہمارے والد فیس نہیں دے سکا, تو ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیا ہے. ویسے تو میں نے ایک نوٹیفکیشن جو ہے ایشو کیا ہے کہ کسی بھی بچے کو اس بنا پہ سکول کالج سے یا یونیورسٹی سے نہ نکالا جائے کہ وہ فیس ادا نہیں کر سکتا. تو مشکل ٹائم ہیں لیکن انشاءاللہ we will overcome.